اور یہاں سے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اپنا لوہا بنواتے ہیں اور آپ ان میں سے ایک ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا ایک انٹرو دے دیں کہ آپ نے وہاں جا کے کیا 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 ہے. جی میں بہت چھوٹی سی عمر میں، بہت شکریہ حسین صاحب. مجھے تو سب سے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ نوجوان منسٹرز یہاں بیٹھے ہیں. جی بالکل. ان جی کی خوشایند باتیں ہیں. جی مجھے یہی لوگ ہیں جو پاکستان کا امیج لے کر جو ہاں ہے جی آگے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے. تو میں بہت 50 سال سے برطانیہ میں رہتی ہوں، لنڈن میں رہتی ہوں، اور ورلڈ سروس BBC میں 22 سال میں نے ایز اے پروڈیوسر پریزنٹر کام کیا ہے. گریٹ. اور اس میں کیا ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ایڈوکیٹ، یو آر این ایڈوکیٹ آف پاکستان. کیونکہ جب بھی پہچانی جاؤں گی میں ایز اے برٹش پاکستانی پہچانی جاؤں گی. اس کے بعد مجھے کام دیا گیا کہ میں خواتین کی، مسلم خواتین کی تعلیم کا کام کریں. ہم نے مختلف شہروں میں پورے نارتھ تک لے کر 100 عورتوں پہ کام تھا. وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس 9000 سے زیادہ خواتین اور اس میں نوجوان لڑکیاں جو تھیں ان کی تعلیم کا کام ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا آج بھی برطانیہ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں سے کچھ خواتین ایسی ہیں آپ یقین کیجئے کہ وہ میکڈونلڈ تک نہیں گئی ہیں. تو یہ بیٹھے ہوئے ایک امیج ہوتا ہے کہ وہاں شاید جو ہے وہ ہر شخص جو شخص بھی یہاں سے جائے ان کو بلیٹ پوائنٹس دے کے بھیجا جائے کہ خدا را اس طرح سے بیہیو کرنا ہے، نیا کلچر ہے، نئی زبان ہے، نیا موسم ہے. تو جب تک آپ اس کو تیار کر کے ذہنی طور پر مائنڈ سیٹس تیار کر کے نہیں بھیجیں گے، پہلی بات یہ. پھر کیا ہے کہ ہمیں اپنا امیج خود بنانا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا. پھر جہاں ذرا سی کوئی بات آئی، جیسے آپ نے سنا ہوگا گرومنگ کا معاملہ ہے، 7-8 لوگ اس میں شامل ہیں، پاکستان کا نام سب سے پہلے آ جائے گا. اور کوئی اچھا کام کرے گا تو وہ پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں سے ہم سب امبیسڈرز ہیں، جہاں بھی ضروری نہیں ہے کہ برطانیہ، چاہے پاکستان میں رہتے ہوں، چاہے آپ کسی اور ملک میں، آسٹریلیا، امریکہ، بڑے سے بڑے ڈاکٹرز اس وقت کام کر رہے ہیں، انجینئرز ہیں وہاں پہ. لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جیسے میری ٹائم انڈسٹری میں ہمارے لوگ جو وہاں بچے ہیں، ماں باپ ان کو سمجھائیں. جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ میں اپنا تعارف کراؤں کہ میں دنیا کی واحد آنری کیپٹن ہوں رائل نیوی کی، پہلی مرتبہ. اور اب اس وقت میں رائل ایئر فورس کی پریزیڈنٹ ہوں، کیڈٹس کے. تو اس میں بچے جو ہیں آتے ہیں میرے حصے میں. تو یہ اور باقی میں آرڈر آف دا